اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں بنی اسرائیل یعنی جو آج کے یہود ہیں، یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیا، نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا اور نبیوں کو ایون قتل کرتے رہے۔ اللہ نے نبی بھیج کے بعد نبی ہی بھیجتے رہے اس قوم پر، لیکن اس قوم نے نبیوں کو تنگ کرنے کا وتیرہ نہ چھوڑا، اور جب احکام الہیہ فراموش کر دیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ احکام الہیہ فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بزدلی آ جاتی ہے اور اللہ کے دشمن ان پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس ذکر سے عبرت حاصل کرے اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کرے۔ آئیے آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود کو جب انہوں نے خود جہاد کے لیے درخواست کی، لیکن جب جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کس طرح اپنا بزدلی دکھائی۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الالملائے اس جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں پہ نبی آتے رہے اور بنی اسرائیل اپنی سرکشیوں میں لگے رہے اور انہوں نے تعلیمات کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کو مشکلات آنی پڑی گناہوں کے نتیجے میں تو سارے اکٹھے ہو کے اپنے نبی کے پاس، وقت کے نبی کے پاس جمع ہوئے۔ اس قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے نبی سے، لنبی لہم ابعث لنا، مقرر کر دیں ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ۔ جب وہ دشمنوں کے ظلموں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ایک بادشاہ مقرر کرو، ایک سردار مقرر کرو، ہم دشمن قوم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ کالا، تو نبی نے کہا، حل، کیا، عصیتم، ہو سکتا ہے تم، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر کتب علیکم القتال، تم پر فرض کی جائے جنگ کرنا یا جہاد کرنا، جیسا کہ تمہاری خواہش ہے، تو اللہ تقاتلو، اس کے بعد تم نہ لڑو۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے بعد تم جہاد سے پھر جاؤ؟ وہ کہا، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ موب جب اکٹھا ہوتا ہے تو جوش میں تو سارے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ پھر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ قالو، وہ کہنے لگے، ما لنا، اور ہمیں کیا، اللہ نقاتل، کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کہنے لگے ہمیں کیا بھائی، اللہ کی راہ میں نہ لڑیں کیا؟ حالانکہ وقد اخرجنا، اور البتہ نکالے گئے ہم، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنی آل اولاد سے۔ یعنی دشمنوں نے ان پر اتنے ظلم کیے کہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا، تو کہتے ہیں ہم پر تو اتنا ظلم ہو چکا ہے دشمنوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کرتے ہیں، فلما، پھر جب، کوتبہ،
علیہم القتال، ان پر جنگ فرض کی گئی، تولو، وہ پھر گئے، یعنی ایمان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ کہے پہ بھی عمل نہیں کر سکے، الا قلیلا منہم، جو ان میں سے زیادہ ایمان والے تھے وہ تو جمے رہے، صرف چند کے سوا باقی سارے پھر گئے، بھاگ گئے اس مطالبے سے۔ واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کیوں کہ ان کے اندر گناہوں کی وجہ سے اتنی بزدلی آ چکی تھی۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ جس کی رہنمائی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ فرض کر دی جائے تم پر تو تم یہ جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے لگے اور کیا ہوگا ہمیں کہ نہ ہم جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ یقیناً ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ تو اپنے ہاتھ سے پھر گئے سوائے چاند ایک کے ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پرانے واقعات سنا کے مسلمانوں کو کوئی سبق سکھایا جائے کہ پھر پہلے یہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اب تم اگر وہ یہی کرو گے تو اس کا بھی نتیجہ وہی نکلے گا، قانون الہی تبدیل نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، احکام الہیہ فراموش کر دیے، تورات کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، بالکل اسی طرح جیسے آج مسلمان اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میری مرضی، میں دنیا میں اپنے کام اپنی مرضی سے گزاروں گا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور کسی قانون، اسلامی قانون، ضابط شریر کے پابند اکثر لوگ نہیں رہتے، حتیٰ کہ قانونی طور پر بھی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی سرکشیاں بڑھتی گئیں، جس طرح آج کل مسلمانوں کی سرکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو اعلان قانون بھی بناتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اب ان کو اللہ معاف کرے ایسے حالات ہو گئے کہ ایسی سرکش ہو گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا، اس وقت اللہ نے بتایا کہ کیا نتیجہ ہوا، تمہارا بھی یہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں ہوش کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، چنانچہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کافر بادشاہ جالوت ان پر مسلط ہوا، اس نے ان کے بہت سے ممالک فتح کر لیے، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گیا اور ان سے پیسے بھی لینے لگ گیا، مجھے اتنے پیسے دیا کرو سالانہ، جزیہ مقرر کر دیا۔ آج مسلمانوں پہ غور کریں تو مسلمانوں کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا ہم اللہ کے احکام کو فراموش نہیں کر رہے، کیا اللہ کی قوانین کو پس پش نہیں ڈال رہے، کیا ہماری قوم اللہ کے مقابلے میں سرکشیاں نہیں کرنے لگ گئی؟ ہوش کرنا چاہیے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سال سال گزرتے گئے، قوم بگڑتی گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے، جو نافرمان ہو چکے تھے، اللہ نے ان کی ہمسایہ قوم ممالکہ کو ان پر غالب کر دیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ اب وہ اس ظلم سے تنگ آ گئے تو پھر اسی لیے حاضر ہوئے اپنے نبی کے پاس، لیکن بزدلی دکھائی کیونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی حاصل کرے، اور قرآن میں بھی اس ذکر کی غرض یہ ہے، سید مودودی لکھتے ہیں کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ کمزوریاں اپنے اندر پرورش نہ کریں، کیوں کہ اگر ایسی کمزوریوں کا ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ
کہ بنی اسرائیل جب تنگ آ گئے دشمنوں کے غلبے سے تو بیت المقدس میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ التجا کی جو اوپر کی لائنوں میں بیان کی ہے کہ ہم جو عہد کرنا چاہتے ہیں کوئی بادشاہ دے دیں. تو حضرت سیموئیل نبی کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل اس قدر بزدل ہو گئے ہوئے ہیں، دنیا داری ان پر غالب آ گئی ہے، دنیا کے آسائشیں چھوڑنا نہیں چاہتے، تکلیفیں برداشت نہیں کرنا چاہتے، جہاد کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں جہاد کا اعلان کر دوں اور پھر تم بھاگ جاؤ. لوگ کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو لڑیں گے. جب ان پر اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہی کیا جو نبی کو اچھا تھا کہ ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ پھیر کر موڑ گئے. اللہ فرماتا ہے اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی یہ مڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ اس کا گناہ نہ ہو یا اس پہ پکڑ نہ ہو. یہ بزدلی، یہ کافروں کے مقابلے میں بزدلی دکھانا، اپنے مفادات کا جو ہے وہ غلام بن جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک ایک ظالم کو جانتا ہوں اور اس کا بدلہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ. اس واقعہ کا اسباق میں سے یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو شریعت کے جملہ احکام کی اتباع کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنے کا جو حکم فرمایا گیا ہے اس پر تیزی سے ہوشیار رہنا چاہیے اور شیطان کے کارندوں سے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، شیطان کی گمراہیوں سے بچائیں اپنے آپ کو اور ویجیلنٹ رہیں، دین کا علم حاصل کریں تاکہ ایسی چالوں کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسیوں سے گمراہیوں سے حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کے احکام کی پابندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.